اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اور آپ ان پر نوح علیہ السلام کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورۃ یونس آیا 71۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھ دیں ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجیے۔ نبأ نوح، نوح کی خبر، یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کا معاملہ۔ انہوں نے اپنی قوم کو طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، 950 برس تک ان کے درمیان رہے، مگر ان کی دعوت نے قوم کی سرکشی میں اضافہ کیا۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہتے رہے، اگر میرا کھڑا ہونا، ان کانا کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا ہونا تم پر بھاری گزرا ہے، یعنی اگر میرا رہنا سہنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے، و تذکیری، اور میرا نصیحت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت کرنا تمہیں بھاری محسوس ہوتا ہے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، یعنی واضح دلائل کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر گراں گزرتا ہے اور تم مجھے اور میری دعوت کو جھٹلانا چاہتے ہو، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی ہر اس شر کو دور کرنے کے لیے جو تم مجھے اور میری دعوت کو پہنچانا چاہتے ہو، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، یہی توکل میرا کل اثاثہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس ایمان کی قوت تھی، ان کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی قوت تھی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ ایمان کی قوت اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بھروسہ کرنے سے مومن کا رابطہ اس قوت سے ہو جاتا ہے جس کے اختیار میں زمین اور آسمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، یہ یقین انسان کو عظیم قوت عطا کرتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، سو تم اپنے معاملے میں کوئی متفقہ فیصلہ کرو، تو اپنے دیوتاؤں کو اور سب لوگوں کو جمع کر لو اور میرے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، جو کرنا چاہو کرو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اپنے شریکوں سمیت، یعنی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو ان تمام شریکوں کو بلا لو، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا، پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے، یعنی میری مخالفت چھپی ہوئی نہ ہو، تمہارا معاملہ ظاہر ہو، ثُمَّ اقضوا الیہ، پھر مجھ پر کر گزرو، یعنی میرے بارے میں جو تمہارے اختیار ہے، جو اختیار میں ہے سزا کا فیصلہ سنا دو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو، اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو، مجھ پر اچانک ٹوٹ پڑو۔ نوح علیہ السلام نے ان کے کھڑے ہوئے معبودوں کو جب ساتھ ملانے اور کارروائی کرنے کا حکم دیا مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سچے اور قوم کے لوگ اپنی دھمکیوں میں جھوٹے تھے۔ نوح علیہ السلام کے چیلنج میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ نوح علیہ السلام کا چیلنج اس دور کا ہے جب قوم کے لیے ان کا وجود اور ان کا کام ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ دعوت جب کبھی اس دور میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی طرح سے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایک داعی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ سچائی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر
دعوت دے رہا ہے تو یہ دعوت ناکام نہیں ہوگی۔ اس مقام پر قصہ نوح کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس مقام پر قصہ نوح کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت دے کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے، انجام کو سامنے لایا جائے۔ اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور جھٹلانے والے ہلاک و برباد ہوں گے، اگرچہ قوت رکھتے ہوں، اگرچہ تعداد میں کثیر ہوں۔ نوح علیہ السلام قوم کی نظروں میں کب ناپسندیدہ شخصیت بن گئے؟ نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت تک ان کی عزت کرتی رہی جب تک وہ خاموش رہے۔ جب وہ قوم کو حق کی دعوت دینے کے لیے اٹھے اور انہیں بھلائی کا حکم دینے لگے اور برائی سے روکنے لگے تو قوم کی نظروں میں ناپسندیدہ شخصیت بن گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بتا دیا کہ اگر تم اپنی نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ ایک سچے داعی کو سچائی کو جاننے کا معیار کیا ہے؟ ایک سچے داعی کی سچائی کو جاننے کا معیار یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کام ادھورا چھوڑتا ہے، نہ دباؤ میں آ کر سمجھوتا کرتا ہے۔ سچے داعی کو زیر کرنے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اپنے خلاف ساری مخالف قوتوں کو اٹھنے، اتحاد کرنے، منصوبہ بندی کرنے اور پوری قوت کے ساتھ منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا چیلنج کون دے سکتا ہے؟ یہ چیلنج ایسا شخص دے سکتا ہے جو اپنی قوت کے بارے میں پر اعتماد ہو، جس نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ قوت ہے جس کے مقابلے پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ طاغوت اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چھوٹی موٹی آزمائش آتی رہتی ہے تو وہ بھی اصلاح کے لیے اور دل و دماغ کی صفائی اور اخلاص کے لیے ہوتی ہے۔ آخری فتح بہرحال یہ اہل ایمان ہی کی ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، میری اجرت اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، یہ سورۃ یونس آیہ 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، یعنی اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو حق تم پر واضح ہو چکا اور تم جانتے ہو کہ تم حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہو، جس کے فاسد ہونے کی دلیلیں ثابت ہو چکی ہیں۔ یعنی اگر تم نے اسے منہ موڑا جو میں تمہیں توحید کی دعوت دے رہا ہوں، فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، تو میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی، یعنی میں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا کہ تم یہ کہو کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا مال نہ لے لیا جائے، اس لیے ہم اس کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میری اجرت اللہ ہی کے ذمہ ہے، یعنی میں تو اللہ تعالیٰ ہی سے اجر کا، صلے کا، معاوضے کا طلبگار ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک سچا داعی رب کی طرف بلاتا ہے، مدعو سے اس کا یہی تعلق مطلوب ہے۔ جب معاشی اور مادی مطالبات کیے جاتے ہیں یا توقعات رکھی جاتی ہیں یا مفادات حاصل کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ مدعو کا ذہن دعوت سے ہٹ کر مادی رقابت کی طرف لگ جاتا ہے اور دعوت کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک سچے داعی کو معاشی مفادات سے دستبرداری سے خواہ کتنا ہی نقصان ہو، دعوت کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے بے غرض ہونا ضروری ہے۔ انبیاء بے خوف اس لیے ہوتے تھے اور ہوتے ہیں کہ ان کی روزی لوگوں سے وابستہ نہیں ہوتی، وہ تبلیغ کے گراں قدر فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اپنا حیات بھی وہاں پہنچاتے ہیں، یعنی ذریعہ معاش بھی پہنچاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے۔ جو لوگ قوم کے صدقات پر پلتے ہیں ان سے حق گوئی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء کا اسوہ یہ ہے کہ اس قسم کی معیشت کا خاتمہ کر دیا جائے، یعنی کہ وہ خود اپنا کام اپنے گھر والوں کا نان نفقہ پورا کریں، لوگوں کے صدقات پر نہ چلیں۔
व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, और मुझे हुक्म दिया है कि मैं फर्माबरदारों में से हो जाऊं। मैं तुम्हें किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं देता जिसकी मुखालफत करके इसके मुतज़ाद बात पर अमल करूं। व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, बस जिन अमूर का मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ सबसे पहले मैं ख़ुद उनमें दाखिल होता हूँ और सबसे पहले मैं ख़ुद इस पर अमल करता हूँ। मिनल मुस्लिमीन यानी जो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल पैरा होने वाले हैं। मैं इसकी मुखालफत नहीं करता और ना मैं गैरुल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। हक़ की दावत से मुंह फेरने वालों के लिए दाई को क्या पैगाम देना चाहिए? अगर तुम मुंह फेरते हो तो उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। मैं अगर तुम्हें सीधा रास्ता दिखाता हूँ तो इससे मेरी कोई गर्ज वाबस्ता नहीं। मेरा अजर तो मेरे रब के ज़िम्मे है। मुझे सीधे रास्ते पर चलने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मैं अपने ऊपर ज़रूर इस्लाम नाफिज करूँगा। मैं इस बात का पाबंद हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी का नमूना बनाकर आपके सामने रखूँ। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु वमन मअहु फ़िल फ़ुल्कि वजअलनाहुम खलाइफ़ वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। बस उन्होंने उसे झुटलाया तो हमने उसे और उन लोगों को निजात दी जो कश्ती में उसके साथ थे, और हमने उन्हें जानशीं बनाया, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया इन लोगों को हमने गर्क कर दिया। सो आप देखो उनका कैसा अंजाम हुआ जिन्हें डराया गया था। सूरह यूनुस आया 73। फ़कज़्ज़बूहु, बस उन्होंने उसे झुटलाया यानी उन्होंने इसको झुटला दिया जो नूह अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें दिन रात खुले छुपे दावत दी, लेकिन उनकी दावत ने उन्हें मज़ीद सरकश कर दिया। फ़नज्जयनाहु वमन मअहु फ़िल फ़ुल्कि, तो हमने उसे और उन लोगों को निजात दी जो कश्ती में उनके साथ थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों को बचा लिया जो कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था और उन्हें वही की थी कि तमाम हैवानात में से एक एक जोड़ा ले लें और अपने घर वालों और अपने साथी ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लें। अल्लाह ताला ने इन लोगों को कश्ती के ज़रिए निजात दी। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा, हमने कहा इस कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा नर और मादा दोनों को सवार कर लो और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक पहले बात हो चुकी, और उन्हें भी सवार कर लो जो ईमान लाए हैं, और इस पर थोड़े लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। सूरह हूद आया 40। रब्बुल इज़्ज़त ने कश्ती बनाने के लिए हुक्म दिया। फिर जब कश्ती बन गई तो तनूर से पानी उबल पड़ा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वहमलनाहु अला ज़ाति अल्वाहिन व दुसुर, और नूह को हमने कीलों और तख्तों वाली कश्ती पर सवार कर दिया। सूरत अल-कमर आया 13। वजअलनाहुम खलाइफा, और हमने उन्हें जानशीं बनाया, यानी अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाने वालों की हलाकत के बाद दूसरे लोगों को इनका जानशीं बनाया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन के गोशे गोशे तक फैला दिया। वअग़रक़ना अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया इन लोगों को हमने गर्क कर दिया, यानी अल्लाह ताला ने इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने दलाइल वाज़े होने के बाद भी इसकी आयत को झुटलाया। कौम नूह अलैहिस्सलाम के झुटलाने का क्या नतीजा निकला? कौम नूह ने सरकशी इख्तियार की तो ज़मीन इनसे खाली करवा ली गई। जो लोग नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में थे उनको बचा लिया गया और बाकियों को गर्क कर दिया गया। बाकी बचने वाले मोमिनीने नूह को ज़मीन के वारिस बनने का मौका दिया गया। अल्लाह ताला ने कौम नूह को गर्क कर दिया। फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, सो आप देखो उनका कैसा अंजाम हुआ जिन्हें डराया गया था। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर फरमाएं
کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ ان کا انجام ہلاکت تھی۔ ہر زمانے میں ان پر لعنت کی گئی، ہر دور کے لوگوں نے ان کی مذمت کی۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانے والوں کو اس عذاب سے ڈرنا چاہیے جو انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں پر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعات میں حق کی دعوت دینے والوں کے لیے کیا سبق ہے؟ نوح علیہ السلام کے واقعات میں دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ دعوت کے راستے کی مشکلات اور طوالت سے نہ گھبرائیں۔ دعوت دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر مستقل چلتے رہنا چاہیے۔ دعوت دینے والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ آخری انجام ایمان والوں کا ہے، ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ دعوت دینے والوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، نہ مدد کرنے سے عاجز ہیں، نہ انہیں اکیلا چھوڑتے ہیں، لیکن آزماتے ضرور ہیں اور اس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ سورۃ یونس آیا 74۔ ثم بعثنا من بعده، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بعد کثرت کے ساتھ رسول بھیجے۔ رسولاً الی قومہ، کئی رسول ان کی قوم کی طرف، یعنی ہر رسول اپنی اپنی قوم کے پاس بھیجا گیا جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے تھے، جو انہیں نیک اعمال کرنے پر جنت کی خوشخبریاں دیتے اور برے اعمال کرنے پر جہنم کی وعیدیں سناتے اور دنیا میں انہیں ہلاکت کے اسباب سے ڈراتے۔ وَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ تمام رسول اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسے دلائل پیش کرتے رہے جو ان کی رسالت کے گواہ تھے۔ اس کے علاوہ رسول معجزات بھی لاتے رہے، تو ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے، اس وجہ سے جو پہلے اسے جھٹلا چکے تھے۔ جن لوگوں کو رسولوں کی طرف سے حق کی دعوت دی جاتی رہی وہ جھٹلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑا تو اللہ تعالیٰ کا مہر لگانے کا فیصلہ ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان رکاوٹ بن گیا، جبکہ وہ اس وقت ایمان لانے پر قدرت رکھتے تھے جب رسولوں نے انہیں دعوت دی۔ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ سورۃ الانعام آیا 110۔ تمام رسول اپنی قوم کے پاس معجزات اور نشانیاں لے کر آئے۔ اس پر ان کی قوموں کا کیا رویہ تھا؟ ہر قوم نے معجزات سے پہلے بھی جھٹلایا اور بعد میں بھی جھٹلایا۔ معجزات کی وجہ سے ان کی دشمنی میں کوئی فرق نہ آیا۔ ہر قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ساری قوموں کی روش ایک جیسی کیوں تھی؟ جھٹلانے والوں کا مزاج، سوچ اور موقف ایک ہی تھا، یعنی ان کا ایک ہی انداز کا سوچ تھا اور ایک ہی بات کہتے تھے۔ وہ سب کلام اللہ کے دلائل کے لیے اپنے دل نہیں کھولتے تھے، وہ عقل سے غور و فکر نہیں کرتے تھے، ان کے دلوں تک حق پہنچنے کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ اس طرح ان سب نے ایک مزاج ہونے کی وجہ سے ایک جیسی روش اختیار کی۔
کذالک نطمع علی قلوب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے کہ ان کے دلوں پر اس طرح مہر لگ گئی جیسے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگتی ہے جنہیں عذاب چکھنے سے پہلے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اس میں کوئی خیر اور بھلائی داخل نہیں ہوتی۔ مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جھٹلانے والی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ایمان والوں کو بچا لیتا ہے۔ اس آیت میں عرب کے مشرکوں کے لیے جنہوں نے رحمت للعالمین کو جھٹلایا سخت دھمکی ہے۔ جب نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے پہلی قوموں کا عبرتناک انجام ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے گئے تو ان کا کیا حشر ہوگا جو سب سے بڑے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ جب بھی ہم کوئی حکم سنیں سمیعنا اطعنا کریں اور اس کو فالو کریں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ سورۃ یونس آیا 75۔ ثم بعثنا من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے بھیجا، یعنی رسولوں اور امتوں کے بعد، یعنی پہلی قوموں کی ہلاکت کے بعد، یعنی رسولوں کے بعد جن کو ان کی قوموں نے جھٹلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ موسیٰ، اللہ رب العزت کے اولو العزم رسول جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان پر شریعت کے بڑے بڑے احکامات نازل کیے گئے۔ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا وزیر بنایا۔ اِلیٰ فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی فرعون اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، یہاں سرداروں کی طرف بھیجنے کی بات اس لیے کی گئی کہ عوام سرداروں کے پیچھے ہوتی ہے، انہیں فالو کرتی ہے، بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، یعنی 9 نشانیوں کے ساتھ۔ ان کو ایسی آیات کے ساتھ معبوس کیا جو اس چیز کی صداقت پر دلالت کرتی تھیں جنہیں یہ دونوں رسول لے کر آئے تھے، یعنی توحید الہی اور غیر اللہ کی عبادت سے ممانعت۔ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا۔ انہوں نے دل سے آیات کو مان لیا تھا مگر ظلم کی وجہ سے انہوں نے آیات کو قبول نہیں کیا اور تکبر کیا۔ انہوں نے حق کی اتباع کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے تکبر کیا۔ وَقَانُوا قَوْمٌ مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ جب ان کے دل اور عقلیں بگڑ گئیں، انہوں نے خون بہائے اور کمزوروں کو عذاب دیے تو مجرم بن گئے۔ ان کا جرم شرک تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو کیوں نہ قبول کیا؟ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے اپنی مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ وہ دعوت کو دلیل سے دیکھنے پرکھنے کی بجائے جاہو اقتدار کے معیار سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا۔ یہ تکبر قبول حق میں رکاوٹ بن گیا۔ اسی دنیاوی بڑائی اور کرسی کی محبت نے ہر دور میں کتنوں کو قبول حق سے روک دیا اور اپنے آپ کو باطل پر سمجھتے ہوئے اس پر اصرار کیا۔ اسی بیماری کی وجہ سے کتنے کفر پر اور کتنے صحیح حدیث ہونے کے باوجود اپنے فاسد رائے پر جمے رہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِینٌ، چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ سورۃ یونس آیا 76۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے
تو ان کی قوم نے اسے ٹھکرا دیا اور قبول نہ کیا۔ سب سے بڑا حق توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا مربی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام جو 9 معجزات لے کر آئے تھے، ان کی قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ قالوا ان ھذا لسحر مبین، انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے جھوٹی قسمیں کھا کر صاف کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طرز عمل کے بارے میں فرمایا اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ سورۃ النبل آیا 14۔ ان کے دلوں میں یقین تھا مگر انہوں نے حق کو رد کر دیا اور اس حق کو سب سے بڑا باطل یعنی جادو قرار دیا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے معجزات کو جادو کیوں کہا؟ معجزات کا کوئی توڑ فرعون اور قوم فرعون کے پاس نہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ جادو قرار دے کر فرعون نے دعوت حق کے بارے میں کیا تاثر دیا؟ فرعون نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ معاملہ حق کا نہیں جادو کا ہے۔ فرعون نے دعوت حق کو جادو قرار دے کر کیا کوشش کی؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کی۔ معجزات کو جادو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ معجزے اور جادو میں کچھ ظاہری مشابہت ہوتی ہے، مگر بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ جادو محض شبہ ہے۔ حد سے گزرنے والے کیسے زیادتی کرتے ہیں؟ ایک بار حق کا انکار کرنا حق کی حد سے گزرنا ہے، بار بار انکار کرنا زیادتی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں اور کوئی آیت پڑھیں جو حکم ہو اس کو فوراً مان لیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی اسی حق کے انکار کی وجہ سے زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزاریں اور اس پر چلنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔